وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. یعنی قرآن پاک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کے اندر شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. سارے بلند آواز سے بولیں کہ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. بلند آواز سے بولیں کہ دل و دماغ کو گواہ بنائیں. یہ مسجدیں اسی طرح قیامت کے دن اٹھائی جانی ہے اور جنت کی زمین پر لگائی جانی ہے. دل و دماغ کو گواہ بنا کر سارے ٹلے ٹلے بیٹھے رہیں گے جنہیں بھوت کی آئے ہیں سکھائے. تو بلند آواز سے ذرا گونج کے یعنی سبحان اللہ بولیں. جنت میں درخت لگ گیا، میرے آقا کا فرمان ہے اور میرے آقا کا ہر فرمان ہر اور سچ ہے. پھر کہیں ایک بار سبحان اللہ، پھر کہیں ایک بار میرے ساتھ دہرائیں. قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے. کیسے قرآن شفا ہے اور کیسے قرآن رحمت ہے، صرف ایک حدیث آپ کے سامنے میں بیان کر کے اپنا بیان ختم کر دوں گا. حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی قرآن شفا کیسے ہے. صحیح مسلم شریف، صحیح بخاری شریف، مشکوٰۃ شریف کے تینوں احادیث کی بڑی جید کتب ہے. ان کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر میں تھی. اب سفر میں انہوں نے جس جگہ پڑاؤ کیا، جس بستی میں پڑاؤ کیا، اس بستی کا جو رئیس تھا، بڑا تھا یعنی چودھری کہہ لیں، اسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا. اس رئیس کو بچھو نے جب ڈنگ مارا تو اس علاقے کے جتنے بھی طبیب تھے انہوں نے بڑا جڑی بوٹیاں جناب لائیں دور دراز سے، لیکن اس کے ڈنگ کا اثر ختم نہ ہوا. اب کیا ہوا، صحابہ کرام کی جماعت اس بستی میں ٹھہری تھی تو ایک عورت بھاگتی ہوئی اس رئیس کے پاس گئی اور جا کر اس نے کیا کہا، توجہ سے سنیے گا. قرآن شفا کیسے ہے. قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک لوگوں کو شفا کیسے عطا فرماتا. فرماتے ہیں علماء کرام کہ عورت دوڑی اس رئیس کے پاس آئی اور اس نے آ کر کہا کہ باہر ایک جماعت آئی ہے جن کے سروں پر نورانی پگڑیاں ہیں. تو یہ وہ جماعت ہے، کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، تمام انبیاء کے جتنے بھی صحابہ ہوئے ہیں، سب سے افضل صحابہ سرکار کی امت کے ہیں. یہ وہ جماعت ہے جو وہاں پھیلی ہے. اب وہ عورت جو ہے وہ کہہ رہی ہے، تو ایک عورت دوڑی ہوئی آئی اور آ کر اس نے اس رئیس کو کہا کہ بھئی یہاں ایک جماعت ٹھہری ہے جن کے سروں پر پگڑیاں ہیں، بڑی نورانی پگڑیاں ہیں اور ان کے چہروں پر جو داڑھیاں ہیں وہ بھی چمک رہی ہیں. کہا کہ ان کی پیشانی پر ایسا نور ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اس عورت نے صحابہ کرام کا یوں نقشہ بیان کیا اور کہا کہ وہ اتنے سونے ہیں کہ مجھے گمان ہے کہ اگر وہ یہاں آئیں گے تو اللہ ان کی برکت سے تمہیں شفا دے دے گا. ان کے چہرے اتنے نورانی ہیں، ان کی پیشانیوں پر ایسا نور ہے کہ اگر وہ یہاں آئیں گے تمہارے پاس تو مجھے کبھی امید ہے کہ تم تندرست ہو جاؤ گے. تو اس رئیس نے کہا کہ جاؤ انہیں بلا کر لاؤ. تو ایک صحابی رسول اس رئیس کے پاس آئے اور آ کر اسے دم کیا. کیا کیا جی؟ دم کیا. تو جب اسے دم کیا نا تو وہ رئیس اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اب یہ صحابہ کرام کی جماعت واپس جب سرکار کی بارگاہ میں آئی تو سارا ماجرا سنایا. حضور علیہ السلام نے کہا کہ تم نے پڑھا کیا تھا. اب یہ سننے والی بات، قرآن کیا ہے جی؟ شفا. قرآن کے اندر کیا ہے جی؟ شفا. اب ہم نے علاج کروانا ہے تو قرآن سے کروانا ہے. اب جس طرح صحابہ کرام نے کیا کیا تھا، وہ بیمار تھا، حضور نے پوچھا کہ تم نے پڑھا کیا تھا، تو وہ صحابی رسول فرماتے کہ حضور میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی. کیا پڑھی تھی جی؟ سورہ فاتحہ پڑھی تھی. اب غور کیجئے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک زہر کے اثر کو بھی ختم کر دیتا ہے. اب یہ تو معاملہ ہے قرآن پڑھنے والے کا. اب جب قرآن پڑھا جاتا ہے، ابتدا کی جاتی ہے تو کس انداز سے کی جاتی ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں قرآن ان
انسان کو پاک کر دیتا ہے، پاک کو صاف کر دیتا ہے، ستھرا کر دیتا ہے، دل کی میل ساری نکال کر دل کو روشن کر دیتا ہے۔ کس انداز سے کرتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے اندر قرآن پڑھتا، جب کوئی شخص نماز کے اندر قرآن پڑھتا ہے، ابھی حافظ صاحب نے ماشاءاللہ 27 دن کیا کیا جی؟ قرآن پڑھا نا۔ اب یہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ پاک کی طرف سے اعزاز ملتا ہے۔ کیا اعزاز ملتا ہے؟ حضور سلام فرماتے ہیں کہ جب حافظ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک کے نورانی فرشتے اپنا منہ اس حافظ قرآن کے منہ کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اور کرتے کیا ہیں کہ جب وہ اپنا منہ حافظ قرآن کے منہ کے اوپر رکھتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ نورانی فرشتے حافظ قرآن کے منہ سے نکلنے والا جو قرآن ہوتا ہے اسے اٹھا رہے ہوتے ہیں، اپنے منہ کے ساتھ۔ اتنا پیار کرتے ہیں اللہ کے نورانی فرشتے کس کے ساتھ؟ حافظ قرآن کے ساتھ۔ قرآن رحمت کیسے ہے جی؟ حضور علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث پاک، آخری بات اس کے بعد اختتام۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آگے اور آ کر انہوں نے کہا کہ حضور آج میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ پیش آیا۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا جی؟ کہتے ہیں کہ میں آج گھر میں تھا تو میرے گھر کی جو ہے چھت جو ہے درمیان سے وہ کھلی ہو گئی۔ اب آپ کو پتہ لیٹر تو تھے نہیں اس زمانے میں، کچی چھتیں ہوتی تھی، مٹی گارا چٹائی کی، وہ جناب وہ ٹنکے ہوتے اکٹھے کر کے یا کھجور کے وہ اکٹھے کر جناب ڈالے جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اچانک رات کے وقت میرے گھر کی چھت کے درمیان سے جو ہے نا چھت کھل گئی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک نور کی قندیل آئی اور میرے اوپر آ کر پڑی۔ کہتے ہیں کہ باہر میرے گھر کے دروازے پر میرا گھوڑا باندھا ہوا تھا، میں نے گھوڑے کو دیکھا کہ گھوڑا بندکنے لگا۔ اچانک گھوڑا بندکنے لگا، میں بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا کہ گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے، آج تک یہ اتنا زور سے جنبش سے بندکا نہیں ہے، تو یہ اچانک کیا ہوا اس کے ساتھ؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور یہ معاملہ میرے ساتھ آج بڑا عجیب ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے گا ذرا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج تمہارے گھر میں کون آیا تھا؟ وہ کہتے ہیں حضور میں تو نہیں جانتا۔ تو سرکار نے فرمایا آج تمہارے گھر اللہ کے نورانی فرشتے اترے ہوئے تھے۔ تو جب پوچھا حضور نے کہ تم کر کیا رہے تھے، تم عمل کون سا کر رہے تھے کہ جس کی برکت سے اللہ کے نورانی فرشتے تمہارے گھر میں آئے؟ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور میں اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب غور کیجئے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا جو شخص ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے دوڑ کر آ کر اس قرآن پاک پڑھنے والے کا قرآن پاک سماعت کرتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے اور قرآن پاک سے ہی اپنا علاج بھی اور شفا بھی اسی کے اندر اور اسی سے لینی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور بھی باتیں آپ کے سامنے رکھتا لیکن وقت کی نزاکت ہے، اس لیے اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔